ویری وارم ویلکم ٹو شو. میں ہوں کامران شاہد. حکومت جب سے آئی ہے اس نے صرف ایک کام بدرجہ اتم کیا, باقی کیا ہو یا نہ کیا ہو, قرضوں پہ قرضہ, قرضوں پہ قرضہ, قرضوں پہ قرضہ لیا. کشکول توڑنے والی گورنمنٹ, امداد کے بغیر سیلف انٹیگریٹی پاکستان کی بحال کرنے والی گورنمنٹ اپنے پہلے 5 مہینوں میں صرف قرضوں کے بوجھ تلے نظر آئی ہے. اور وہ نظر نہیں آئی ایکچولی, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, عام عوام جو ہے وہ نظر آتی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک سب لوگ جو ہے اوبویسلی ایک اچھے طبقے تعلق رکھتے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج پیٹرول کی پرائس کیا ہے اور کل وہ اس میں کتنا بھی ہائیک آ جائے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. ٹماٹر کے ریٹس, پیازوں کے ریٹ, آٹے کا ریٹ, بجلی کا ریٹ, اس سے ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. تو عوام جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی اگر پسے تھے, اس سے پچھلی میں پسے تو اب بھی پسے ہیں. تو یہ نیا پاکستان میں کوئی نئی چینج پسنے کے حوالے سے نہیں آ سکی. اگر میں آپ کو بتاؤں, میرے سامنے اسٹیٹسٹکس ہیں, ابتدائی 5 ماہ کے اندر جو ہے اب تک مجموعی قرضوں کی تعداد ہوگی ہے 22 خرب 40 ارب. 22 خرب اور 40 ارب کا قرضہ ہم نے لے لیا, اور ان میں سے کچھ کئی اربوں کے قرضے جو ہیں ان کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جو اربوں سے لیے گئے, کن شرائط پہ لیے گئے. حالانکہ یہ وہی گورنمنٹ تھی جو ہر چیز کو کہتی تھی پارلیمنٹ میں آ کے ڈیبیٹ کیا جائے, ڈسکس کیا جائے, لیکن جب چائنا سے واپس آئے, سعودی عرب سے واپس آئے, قرضے لے کر آئے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ جناب یہ قرضے کن شرائط پہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی عوام جو ان کو پے بیک کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ کو بتا چلوں, بیڈ نیوز نہیں آج میرے پاس تو گورنمنٹ کی پالیسی کو اور عوام کو لے کر منی بجٹ تیار ہو گیا ویورز. اور میں آپ کو بتاؤں کہ متوقع منی بجٹ میں بڑی گاڑیاں, فون, سگریٹ کے سلیب اور اس کے علاوہ بے تحاشا چیزیں جو ہیں جن کا بھی نام نہیں لیا جا رہا, ان کو مہنگی اشیاء کے سلیب میں تبدیل کر کے, جو چھوٹی پرائز کی اشیاء ایسے کہ سگریٹ کم پرائز کی چیز ہے اس کو مہنگی اشیاء ڈکلیئر کر کے اس سلیب میں ڈال کے اس کی پرائز بڑھائی جا رہی ہے. تو یا تو اکانومی کو سمجھ نہیں آ رہی, یا پھر اکانومی پاکستان کی جو سرے سے اس کا وجود ہی نہیں تھا جب یہ آئے, تو اب بیچارے قرضے لے لے کے جو ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دعوے تو بڑے کیے تھے پاکستان تحریک انصاف نے, جب ہم آئیں گے تو اربوں ڈالر جو ہے وہ تو ویسے ہی باہر سے آ جائے گا, جب غیر ملکی پاکستانی اور فین جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ پرائم منسٹر کو پیسے دیں گے. لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ جو سپریم کورٹ نے ڈیم فنڈ بنایا, پھر پرائم منسٹر ڈیم فنڈ بنایا, تو جو بیرون ملک کا جو ڈیم فنڈ بنایا اس میں قوم سے خطاب بھی کیا پرائم منسٹر, اس میں تو کچھ بھی نہیں آیا. جو ہمارے غیر ملکی پاکستانی ہیں ان کا کوئی ٹرسٹ بحال ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کی اکنامک ویژن کے اوپر. جو لوکل فائنینسر ہے, لوکل بزنس مین ہے, وہ بھی کمپینز وڈرا کرتا ہوا, بزنس نہ کرتا ہوا, ڈرا ہوا خوفزدہ نظارہ. اس میں بہت کلیدی کردار جو ہے پاکستان کے پرائم منسٹر نے خود پیش کیا ہے. وہ جہاں جاتے ہیں وہاں جا کے وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اٹ از ناٹ اے سیف ہیون, اٹ از اے چیٹنگ ہیون, اٹ از اے بلف ہیون, اٹ از اے کرپٹ ہیون. تو جب ہم اپنے ملک کی یہ پکچر پیش کرتے ہیں اور باہر جا کے جن سے ہم قرضہ لینے جا رہے ہیں, بزنس ڈیل کرنے جا رہے ہیں, انیشیٹوز لینے جا رہے ہیں, تو وہ تو 1,00,000 دفعہ سوچیں گے کہ جناب یہ ملک کرپشن کا گہوارہ ہے بقول پرائم منسٹر عمران خان کے, یہاں انویسٹمنٹ کیوں کریں. ابھی پرائم منسٹر گئے باہر اور انہوں نے انٹرویو دیا, اس انٹرویو کی ہم آپ کو کلپ سنواتے ہیں. اس میں آبویسلی انہوں نے پاکستان کا ایک دفعہ پھر جو چہرہ ہے کرپشن کا وہ دکھایا. پرائم منسٹر عمران خان نے اس انٹرویو میں کیا کہا تھا سن لیتے ہیں. The case in which Asif Zardari is stuck, it's about fake bank accounts where money was siphoned off from government funds into fake bank accounts and then money laundered out of the country. Now that investigation started in 2016, 2 years before we came into power. None of the cases were initiated by us. All that has happened is that the state institutions are no longer controlled by the mafia. So they are independent to work. That's all that's happened. This is the first time, and that's the major change that has taken place in Pakistan. Those people who came into power, made billions, are now suddenly, they are on, the rule of law has got to them. The state institutions are now taking action against them. زرداری مافیا گورنمنٹ, یہ ہماری پاکستان کی پولیٹیکل صورتحال ہے عمران خان صاحب کے نزدیک. اور اس صورتحال میں آبویسلی پتہ نہیں کسی کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ صورتحال ہے اور یہ ہو سکتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہو. فیصل واڈا صاحب, ملک احمد خان صاحب, چودھری منظور احمد صاحب ہمارے موجود ہیں اس پروگرام میں. چودھری صاحب, یہ زرداری صاحب اتنا بڑا مافیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی اکانومی کا بٹھا بیٹھ گیا, فارن انویسٹر بھاگ گئے, کہ آج بھی عمران خان صاحب دہائی دے رہے ہیں آپ لوگوں کی کرنی ہے جو بھگتنی پڑ رہی ہیں عوام کو اس موجودہ گورنمنٹ کے اندر, کیونکہ آپ نے چھوڑے کچھ سب کچھ تو آپ لے گئے ہیں بقول پرائم منسٹر کے. مافیا ہیں آپ. اچھا, ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ پچھلے 5 سال ان کی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے KPK کے اندر کیمرہ نہیں جانے دیا, کیمرہ کو ادھر ہی انہوں نے الجھائے رکھا. دوسری, اب پچھلے 5 مہینوں میں دیکھیں تو کسی ایشو پہ کوئی منسٹر بات نہیں کر رہا. صرف ایک, پہلے یہ سیلفیاں لیتے رہے اور پھر ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم پاور میں آ گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا چھوڑیں گے نہیں, پھر وہ چھوڑیں گے نہیں پہ شروع ہو گئے, سارے شروع ہو گئے چھوڑیں گے نہیں. اور پھر اس کے بعد اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ کچھ کرنا بھی ہے.
اب جب سمجھ آئی کہ نہیں کچھ کرنا بھی ہے تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. مثلا دیکھیں نا اس ملک کے جو ریئل ایشوز ہیں ان پہ کتنی بار بات ہوتی ہے. آپ نے بات کی ایگریکلچر سیکٹر زراعت بیٹھ گئی, بزنس بیٹھ گیا ہے, اسٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی ہے, روپیہ بیٹھ گیا ہے, تنخواہ دار طبقے کی تنخواہوں میں انہوں نے ٹیکس لگا کر وہاں پہ اس کو کاٹ لیا ہے, پینشن والے کو کاٹ لیا ہے. کوئی اس کی طرف توجہ نہیں ہے کہ ان سیکٹرز کو ایکسپورٹس نیچے آ رہی ہیں روپیہ گرانے کے باوجود, جو اس پہ ڈاکٹر فاروق سلیم کو انہوں نے نکال دیا ہے. جو ڈیم کے اوپر ان کا خیال تھا اور سارا ایک تصوراتی محل بنایا ہوا تھا جو ایک ایک کر کے گرتا چلا جا رہا ہے. مطلب کوئی اس کی ریئل ٹھوس بنیاد نہیں ہے کہ آپ نے اکانومی کو کیسے اٹھانا ہے, آپ نے لوگوں کو مہنگائی کو. اور مجھے نہیں یاد آ رہا, جو میں 77 سے لے کر آج تک پالیٹکس میں ہوں, مجھے نہیں یاد آ رہا کہ ایک سال میں کوئی 3 بجٹ آئے ہوں. یہ تیسرا بجٹ دینے جا رہے ہیں نا. ایک پہلے آیا جو سابقہ گورنمنٹ تھی وہ دے کر گئی, اس کے بعد انہوں نے ایک بجٹ دیا, اب تیسرا بجٹ دینے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے خزانہ ایسا لوٹا کہ ملے کچھ نہیں. سندھ کو لوٹ لیا, آڈٹ رپورٹ آئی, وفاق سے پیسے سندھ جا رہے تھے وہ لوٹے گئے, تو پیسہ کہاں سے آئے گا سر؟ اچھا دیکھیں میری ایک گزارش سنیں. جب ہم آئے تھے 2008 میں تو آپ کو یاد ہے, آپ کو تو اچھی طرح یاد ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ خزانہ خالی ہے اور یہ جہاز ڈوبنے والا ہے, اور استعفیٰ دے کر چلے گئے تھے. اس کے باوجود سارا کچھ ہوا, سارا کچھ چلایا, 125% لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا, 100% پینشنز میں اضافہ کیا, 1000 ارب روپیہ جو رورل اکانومی تھی اس کے اندر انجیکٹ کیا. اس سے کوئی کسی کسان سے پوچھ کر دیکھیں, وہ کہیں گے بیسٹ. ایکسپورٹس بڑھی 19 ارب ڈالر سے اٹھا کر 25 ارب ڈالر. سر یہ پچھلے 5 سال میں ساری چیزیں چوہدری صاحب, یہ پچھلے 11 سال میں سندھ میں لوٹ مار کا بازار گرم ہوا, اکارڈنگ ٹو JIT, اکارڈنگ ٹو جو کچھ آیا ہمارے سامنے, اور جو پیپلز PTI کی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی لیڈرشپ کے نام ECL میں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. نہیں, اب ECL پہ نام ہے تو جس بنیاد پہ انہوں نے ڈالے ہیں اس بنیاد پہ ہم بھی عدالت میں جا رہے ہیں. اور ہم اس لیے نہیں جا رہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہمارے نام نکالے جائیں, ہم جا رہے ہیں کہ اس اصول پہ ایک انکوائری کی بنیاد پر نام ڈالے ہیں, تو انکوائری تو عمران خان سے لے کر ان کے 14-15 بندوں پہ ہیں, تو وہ سب کے ڈالے جائیں. ہم تو ایکول مانگ رہے ہیں, جو مرضی یہ فیصلہ کر لیں, یہ بنا لیں کہ یہ معیار ہے, اس پہ رکھ کر جو جاتا ہے پھر جائے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, اگر یہ انکوائری کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو پھر 11 انکوائریز تو KPK کے اندر ہے جہاں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے تھے. کون سا وہاں ٹھیک ہے جی, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. بس سروس جو ہے یہ پشاور نہیں, بس سروس کہہ رہے تھے 8 ارب میں بنائیں گے, یہ ہونہار وزیر خزانہ 80 ارب پہ چلے گی, بند پھر بھی نہیں رہی. چوہدری صاحب یہ آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. فیصل واڈا صاحب, آپ زرداری صاحب کو مافیا کیوں کہتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے؟ آپ کیوں اپنی اکنامک ویژن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے پہ فوکس کیوں نہیں رکھتے؟ آپ نواز شریف کو کیوں کہتے ہیں لٹیرے اور لوٹ لیا, جب آپ باہر, اب یہ الیکشن ختم ہو چکا, الیکشن آپ جیت گئے, یہ جلسوں کی لینگویج آپ فورن میڈیا کے آگے آ کے پاکستان کو کیوں ایکسپوز کرتے ہیں اس طرح؟ بہت شکریہ کامران صاحب. کامران صاحب, جو آپ نے عمران خان صاحب کی تقریر سنائی جو انہوں نے ٹرکی میں بات کی ہے, اس میں کون سی بات عمران خان صاحب نے غلط کی, جھوٹ کی؟ بلکہ انہوں نے تو پاکستان کا پوسچرنگ اور پاکستان کو ابھارا ہے, اجاگر کیا ہے کہ ہم یہ سارے کیسز تھے. اور میں چودھری منظور صاحب کو یاد دلاتا چلوں کہ چودھری منظور صاحب کی عزت 2 وجہ سے, ایک چودھری منظور صاحب کی عمر مجھ سے بڑی ہے, میرے بزرگ ہیں, اور دوسری چودھری منظور صاحب 1977 سے سیاست کر رہے ہیں, کہ ہماری پیدائش سے پہلے کر رہے ہیں, اور ان کے پاس آج بھی کوئی شوگر مل نہیں ہے, کوئی شوگر مل نہیں ہے, اور یہ صاف ستھرے پولیٹیشین ہیں, اور ہمیں ایسے لوگوں سے سیکھنا نہیں. مجھے صرف یہ سیکھنا ہے آپ سے فیصل بھائی, ایک سیکنڈ فیصل بھائی. اس وقت چودھری منظور صاحب کی بات نہیں ہو رہی, وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, کریڈیبل آدمی ہیں, آنسٹ آدمی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب باعزت بری ہوئے, کیا پتہ ہے مجھے صبح یہ لتاڑ دے. ملک صاحب کی جو تسی بزرگ بن گئے ہو, باقی گلا تو پتہ نہیں ہے. واڈا صاحب, یہ جو زرداری صاحب باعزت بری ہوئے, جو احتساب شروع کیا تھا ملک صاحب کی گورنمنٹ نے سیف الرحمان کے ذریعے, باعزت بری ہوئے 12 سال جیل کاٹ کے, آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں فورن میڈیا میں جا کے, جبکہ ابھی یہ اومنی گروپ کا ان کا ثابت ہی نہیں ہوا کہ یہ مافیا ہے اور زرداری نے ملک کا دولت ہڑپ کر لی؟ اس طرح کی بات آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو ووٹ بھی نہیں لینا اب ٹرکی میں, کیوں آپ نے اس طرح کی گفتگو کی اتنے اہم لیڈر کے بارے میں؟
اچھا کامران صاحب مجھے ایک بات بتائیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دینے کے لیے آپ کی بات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ چودھری منظور صاحب کے لیے ہم یہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اپوزیشن میں چودھری منظور صاحب کے کس شو پہ کس نے کہا ہے کہ چودھری منظور صاحب یہ چیئرمین بننے کے پیپلز پارٹی کے ان پہ ہی بات کریں گے؟ کرپٹ آدمی ہے. ایک منٹ سر سن تو لینا سر, ایک تو آپ آج اتنے غصے میں کہ نہیں آپ نے محمد ڈیم کا کیوں ٹائم چینج کیا؟ میں بھی غصے میں ہوں, چیف جسٹس بھی غصے میں ہے, لیکن بہرحال آگے چلیں. جی آگے اس کا جواب دے دوں گا سر. میں نے تو ادھر ہی معافی مانگی, آپ سے ہی مانگ لوں گا سر, کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. مجھے آپ نے کہا جی آنا ہے وہاں پہ, میں نے اپنا سارا اسکیجول چینج کر کے وہاں پہ آنے کے لیے آپ کے کہنے پہ, اور آپ نے مجھے بھی اپنا ڈس اپوائنٹ کیا اور چیف جسٹس کو بھی کیا. لیکن آگے چلیں, بہرحال سوال کا جواب دیں. جی اچھا سر دیکھیں, پہلا کاؤنٹر میرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کو برا بلا کہہ رہے ہیں, تو اسی نون لیگ اور اسی پیپلز پارٹی سے چودھری منظور صاحب بیٹھے, ملک محمد خان صاحب بیٹھے, بتائیں کس شو میں کہا آپ بے ایمان ہیں, کرپٹ ہیں, چور ہیں؟ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہوتے تو پھر ان کو بھی رگڑتے. جو صاف ہے وہ صاف ہے. دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے کام کیا اس کا انجام ہونا ہے کسی کے لیے بھی, دیٹ اپلائز ٹو ایوری ون. نمبر 3 یہ کہ دیکھیں نہ جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے سپریم کورٹ نے. اچھا اس پہ جو کیسز بنائے ہیں وہ چودھری منظور صاحب کے بھائی, دوست, رشتہ دار نون لیگ کے نواز شریف صاحب کی حکومت میں بنائے ہیں, جن کی آپ بات آپ ایک کی کرو تکلیف دوسرے کو ہوتی ہے, جواب آپ ایک سے مانگو دوسرا دیتا ہے. انہوں نے کیسز بنائے. جے آئی ٹی ایک خوفناک خبروں کا پلندہ ہے. اس پلندے کے اندر حقیقت کے اوپر میں نہیں جاتا, کیونکہ بہت ساری جے آئی ٹی وقت ضرورت بنی گئی ہے, بہت ساری جے آئی ٹی غلط بھی بنی گئی, بہت ساری چیزیں جے آئی ٹی میں چینج کی گئی ہیں پہلے ادوار میں جیسے ضرورت پڑتی گئی. لیکن اس جے آئی ٹی کو جو کانسٹیٹیوٹ جس نے کیا ہے وہ ٹیم شفاق اس لیے ہے کہ ان کی 30-35 سال کی. میرا سوال فیصل بھائی آپ سے ایک دفعہ پھر میں چوتھی دفعہ ایک سوال دوبارہ کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جی آئی ٹی میں کوئی برائی نہیں ہے, سپریم کورٹ ہمارے لیے بڑی آنریبل ہے, انہوں نے جی آئی ٹی بنائی. سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ جی آئی ٹی کی فنڈنگ جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہے. تو آپ نے ایک فورن میڈیا میں بیٹھ کے پرائم منسٹر نے کیوں زرداری کو مافیا کہا, کیوں لیڈرشپ کو, پیپلز پارٹی کو, اہم ترین پارٹی کو آپ نے ڈسکریڈٹ کیا اس طرح, جبکہ ثابت ہی کچھ نہیں ہوا ابھی؟ اچھا چلے سر, ثابت تو اس ملک میں پہلے کبھی کچھ ہوا ہے سر؟ نواز شریف صاحب کا ہو گیا, وہ بیچارے جیل میں, کہ آپ نے کیوں کہا بیمار ہیں بلکہ. آپ سن سر تو سن تو لینا سر. جی سر آپ سن لینا سر. ریکویسٹ یہ ہے کہ 35 سال سے حکومت میں یہ دونوں پارٹی ہیں, 35-40 سال سے. اس کا سوال آپ ہم سے تو 4 مہینے میں کر رہے ہیں کہ دودھ کی ندیاں نہیں بہی, آپ نے ٹریلینز آف پیسے روپے جو ہیں وہ ادھار میں لے لی, تو ادھار میں لے کے عمران خان صاحب اپنے گھر چلے گئے, اپنی فیکٹریاں بنا لی, اپنے ایون فیل اپارٹمنٹ بنا لی, شوگر ملیں بنا لی, اومنی گروپ کی طرح 13 شوگر ملیں ہو گئی, بینک کھا گئے. عمران خان صاحب نے وہ قرضے جو یہ چھوڑ کے گئے تھے پاکستان کو ڈیفالٹ پر, وہ اس پہ ادا کیے. عمران خان صاحب کے بچوں نے کوئی چیز بنا لی, بتائیں نا سر, قوم کو پورا اجاگر کیا کریں, پوری چیز بتائیں کہ یہ قرضے چھوڑ کے گئے تھے, اس لیے قرضے لیے اور قرضے اتارے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ پہ نہ. فیصل بھائی آپ سے سوال اس لیے ہو رہا ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ نے سوال کیا نا, آپ سے کیوں سوال کیا جا رہا ہے؟ اس لیے آپ نے یہ کہا کہ جب ہم آئیں گے پاور میں 60 دن کے اندر امریکہ کی وار آن ٹیرر سے ڈسوسیٹ ہو جائیں گے, 90 دن میں ٹیررزم پاکستان میں ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے آپ نے یہ نہیں کیا. آپ نے یہ وعدہ کیا کہ ہم آئیں گے 2 ہفتے کے اندر فورن اوورسیز پاکستانی سے اربوں ڈالر آ جائے گا, ہمارا قرضہ اتر جائے گا. آپ نے یہ نہیں کیا. آپ نے کہا جی جتنی بھی اکانومی بری ہم کشکول مانگنے نہیں جائیں گے. آپ گئے تو پہلی 2 باتیں آپ نے پوری نہیں کی. تیسری تو بات جو آپ نے کہا وہ اب تک پورا نہیں. آپ نے کہا پنجاب میں پولیس اور پوری جگہ پولیٹیسائز نہیں ہوگی. آدم سواتی کا کیس اٹھا لیں یا جو حرکتیں کی ہمارے سی ایم پنجاب نے ان کی آپ اٹھا لیں, ڈی پی او پاک پتن کا معاملہ اٹھا لیں, سارا کچھ پولیٹیسائزیشن ہے. جو نواز شریف صاحب نے کیا, جو پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا, آپ نے ایگزیکٹلی وہی کیا. اس لیے آپ سے سوال ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ دودھ کی نہریں بہا دیں, ہمیں پتا اب اتنی جلدی کوئی نہیں بہا سکتا. کوئی صحافی اتنا ریزنیبل نہیں آپ سے کہ دودھ کی نہریں بہا دیں. جو دعوے کیے اس کے وہ آپ پورے نہیں کر سکے, اور جو آپ نے کہا جی ملک کو یہ کر دیں گے ڈی پولیٹیسائز اور کر دیں گے بیوروکریسی کو, اس کے بالکل برعکس گئے آپ. جی کامران صاحب دیکھیں نا سر, مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب فائرنگ کر رہے ہیں تو سانس بھی نہیں لے رہے. میری گزارش یہ ہے کہ سر میں 65 سال اور 35 سال سے پاور میں نہیں ہوں. میری پارٹی, ان کا گند اور کچرا میں صاف کرو, پاکستان کو ڈیفالٹ سے لا کر اتار کر ایک صحیح صفت میں میرا پرائم منسٹر لے کے جا رہا ہے. اس کے لیے آپ کو مجھے ٹائم دینا پڑے گا. اب میں آپ کو گنواتا ہوں چیزیں. آپ نے آج کے دن مجھے کہا آپ کے انٹروڈکشن میں کہ غریب آدمیوں کو کچھ نہیں مل رہا. پہلی چیز میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ سر سبزیوں کے ریٹ اور پھل کے ریٹ کم ہو گئے, پیٹرول کم ہو گیا ہے, شیلٹر ہوم بن رہے ہیں, اسکول کالجز کے اوپر دھڑا دھڑ کام ہو رہا ہے, ہسپتالوں کے راؤنڈ عمران خان صاحب خود لے رہے ہیں. یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں سر.
جو چیزیں دیکھیں بھی تو اچھی چیز ہے. جو ملک آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے وہ آج آپ سے بات کرنے کے امریکہ ٹائم مانگ رہا ہے. آپ امریکہ کے ساتھ لائن میں نہیں لگے ہوئے کہ مجھے اپوائنٹمنٹ دے دو. امریکہ کے پریزیڈنٹ آپ کے لیے بات کر رہا ہے. آپ کے ساتھ جو دوست ممالک ہیں وہ آ رہے ہیں, اربوں روپے لگانے کی باتیں کر رہے ہیں, اربوں روپے آپ کو دے رہے ہیں. جنہوں نے آج تک آپ کو نہیں دیا وہ بھی دینے کو تیار ہو گئے ہیں. لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میرے ملک میں سارے جو ادارے تھے وہ ماتحت نوکری کر رہے تھے پولیٹیشنز کی, اب وہ آزاد ہو گئے ہیں. ان کی آزادی کے اندر وہ کسی کو پکڑے کسی کو چھوڑے, ہم انوالو نہیں ہوں گے. خود مختار کر رہے ہیں, میرٹ پہ ان کو کام کرنے دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لابیز نے مافیا بنایا. اگر میں آج آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 11.5 سال زرداری صاحب کو جیل رکھا اور کنوکٹ نہیں کیا. یہ کسی معاشرے میں نہیں ہوتا. میں اس پہ آواز ہمیشہ بلند کرتا رہا ہوں. لیکن یہ 35 سال میں اور پیپلز پارٹی فیڈریشن کی پارٹی ایک صوبے کی پارٹی میں رہ گئی, اور جو 90 ارب روپے کی کرپشن کے چارجز اور جو امنی گروپ سے کرپشن کے چارجز وہ کورٹ لگا رہی ہے. میں نہیں لگا رہا سر, میں جھوٹا ہو سکتا ہوں, دوسری پارٹی کے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں. یہ کورٹ کہہ رہی ہے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں, ان کے ورڈکٹس ہیں. ان کا اپنا ڈی آئی جی آفتاب پٹھان ایک آفیشیل لیٹر میں لکھتا ہے کہ ڈاکو بھرتی کرا رہے ہیں مجھ سے. میں نہیں کہہ رہا. جب لوگوں کی موتیں ہوئی بلٹ پروف گاڑیوں میں تو انہی کے پولیس والے, انہی کی بیوروکریسی نے لیٹرز لکھے کہ یہ 2 روپے کی چیز 100 روپے میں لی ہے اور وہ کام نہیں آ رہی, بندوقیں نہیں چل رہی, بلٹ پروف جیکٹس کام نہیں کر رہی, بلٹ پروف گاڑیاں کام نہیں کر رہی, روڈیں سڑکیں پانی نہیں ہے. آج 35 سال سے آپ اقتدار کے اندر ہے. ہمیں آپ 5 مہینے میں کہہ رہے ہیں کہ پورے 65 سال کا گن صاف کر کے دے دیں. سر کچھ تو ہمیں سپورٹ کریں, کچھ تو ہماری چیزوں کی تعریف کریں. آپ کو تو ٹائم دیا بھائی, لیکن میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کو ٹائم ملنا چاہیے. لیکن بس اب میں آگے جاؤں گا, دوبارہ فیصل بھائی آپ کے پاس آؤں گا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جو غیر ملکی دورے ہو رہے ہیں, یہ تو اس سے پہلے بھی ہوتے رہے بھائی. یہ یو ای والے ہم پہ ہمیشہ مہربان رہے, بلکہ آپ لوگوں نے ہمیشہ کرٹیسزم کیا کہ نواز شریف کا عربوں سے کیا تعلق ہے. سعودی عرب والے ہمیشہ مہربان رہے جس کے بعد عمران خان صاحب گئے. چائنا والے ہمیشہ ہم پہ مہربان رہے. اور ٹرکی کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, جہاں پرائم منسٹر صاحب گئے ابھی, تو ٹرکی نے تو پنجاب گورنمنٹ پہ اتنا ٹرسٹ کیا ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے جوائنٹ ایگریمنٹس کیے, جوائنٹ وینچرز کیے. طیب اردگان اور نواز شریف اور شہباز شریف کی ذاتی دوستی تو پوری دنیا کو پتہ ہے. تو خیر اس بات کو چھوڑیں, وہ تو جو آپ وہی کر رہے ہیں جو یہ کر رہے تھے, دیکھتے رزلٹ اس کا کیا آتا ہے. لیکن ویورز میں آپ کو بتاؤں جو عمران خان صاحب نے وعدے کیے تھے ان میں جو مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, اعظم صفاتی کا کیس آج پھر اٹھا سپریم کورٹ میں. ویورز تو چیف جسٹس نے کہا کہ اعظم صفاتی نے صرف وزارت سے استعفیٰ دیا, ہم اس معاملے کو باسل ون ایف سے دیکھ رہے ہیں. ان کا نام ابھی بھی وزارت پہ چل رہا ہے, وہ رکن اسمبلی بننے کے بھی اہل ہیں یا نہیں ہے. سارا کیا دھرا اعظم صفاتی کا, آئی جی کو ٹیلی فون اعظم صفاتی نے کی ہے, جے ٹی رپورٹ بھی اعظم صفاتی کے خلاف آئی ہے. اور کہنے کا مطلب ہم مثال قائم کرنا چاہتے ہیں, بڑے آدمی چھوٹوں کو رون نہیں سکتے. یہ وہ باتیں تھی جو عمران صاحب کہا کرتے تھے کہ جی بڑوں کے لیے قانون الگ, چھوٹوں کے لیے الگ نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں اعظم صفاتی کیس میں یہ نظر نہیں آیا. ہم نے دیکھا کہ بڑے کے لیے اتنا بڑا قانون بنا, اتنا چھوٹا رہ گیا قانون کہ پرائم منسٹر نے ان کو شٹ اپ کال تک نہیں دی, شو کاز نوٹس نہیں دیا کہ آپ کی ضرورت کس طرح ہوئی کہ وہ بیچارے غریب آدمی کو آپ نے مارا. ناجائز مبینہ تجاوزات ہیں آپ کی وہاں پہ فارم ہاؤس میں سپریم کورٹ میں جو بات آئی, اور آپ نے کس طرح فون کیا آئی جی کو, آپ کی ضرورت کس طرح ہوئی آئی جی کو فون کرنے کی. آئی جی کو تو ہم فون نہیں کر سکتے, آئی جی کو فون کریا جی ہمارا فون نہیں سنتا, تو اعظم صفاتی جو ہے وہ کر سکتے تھے اور انہوں نے کیونکہ نہیں سنا تو ان کو ٹرانسفر کر دیا. اس سے بڑی کیا پولیٹیسائزیشن ہو سکتی ہے جو عمران صاحب نے وعدے کیے تھے. اس کے لیے نواز شریف کا گند 35 سال کا یہ ایشو جو بنایا ہوا ہے تحریک انصاف نے, یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آپ کا بینٹ آف مائنڈ ہے, نظر ہی نہیں آ رہا کہ آپ کرنا چاہتے ہیں نیا پاکستان, جس کی نوید آپ نے پاکستان کو دے کے ووٹ لیا تھا. ملک صاحب بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ پہ جھنکا, لیکن یہ ان کی بات میں سب سے فیصل صاحب کی کہ گن تو بڑا بچایا آپ لوگوں نے, اب صاف کرتے کرتے بھی ٹائم لگ جائے گا. ملک صاحب دیکھیں کامران, میں فیصل کی بات سے مجھے کافی اعتراض ہے. جس طرف یہ جس ہوپ پہ چڑھ کے یہ آئے تھے جی, اس ہوپ کو اس طرح ریڈیکیول نہیں ہونا چاہیے جی. ہمارا تو ان سے جب بھی کبھی ڈائلاگ ہوا ہے, ہم نے کہا ہے کہ آپ جن وسائل کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ ٹیکسٹ بک ریزننگ کے ساتھ نہیں کر سکتے, گریجولی کر سکتے, گریجول ہے. کیونکہ ہمارا ایک ایکسپیرینس ہینڈ تھا, ہم نے بتایا کہ ہمارے تجربے میں یہ مشاہدات ہیں, پر ان کی تو ایک رٹ لگائی ہوئی تھی انہوں نے, اور وہ رٹ یہ تھی کہ آپ نے یہ غلط کر دیا, اس کو ہم ایسے ٹھیک کریں گے. اس کو اس طرح سے ٹھیک کرنے کی کوئی کاوش ہی نہیں ہے. اب میں آپ کو صرف 3 باتیں کہوں. ابھی فیصل نے کہا کہ عمران خان ہاسپٹلس کو وزٹ کر رہے ہیں. ہاں جی, شیلٹر ہومز کو بھی کر رہے ہیں, اب ٹماٹروں کے ریٹ کم ہوئے ہیں. اچھا سنیں نا, دیکھیں اب ہاسپٹلس کو وزٹ کر رہے ہیں, اس پر مجھے خود آئی ریمبر دیٹ آئی رسپونڈیڈ ٹو دیٹ. میں نے جب عمران خان صاحب نے پریس ٹاک کی تھی تو میں نے آ کے اس کو رسپونڈ کیا تھا, اور انہوں نے کہا یہ کہ یہ شعبدہ بازی ہے, اور یہ شہباز شریف صرف وہاں پہ شعبدہ بازی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور ہاسپٹلس کو وزٹ کرنے سے کوئی ہاسپٹل ٹھیک ہو جائیں گے. دس از واٹ ہی سیڈ. اور شہباز شریف تو اس وقت جا رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسی مطلب ایسے کہا. اب ہمارا یہ ماننا ہے کہ دیکھیں یہ کتنی دیر تک اس انداز میں
शोर करते रहेंगे ऑपोजिशन पार्टीज़ के ऊपर और उसकी ये सारी इस नरेटिव को, जैसे चौधरी मंजूर साहब ने बड़ा दुरुस्त कहा, उन्होंने कहा कि इनकी कामयाबी ये है कि उन्होंने कैमरा केपी में 5 साल जाने नहीं दिया, और आज ये इन्होंने नरेटिव सिर्फ यहाँ पे फंसाया हुआ है कि ऑपोजिशन पार्टीज़ के ऊपर करप्शन की, अलेज्ड करप्शन की या उनके केसेस की जो भी हैं उनके ऊपर बात को फंसाई रखे और गवर्नेंस पे ना जाए। और अगर करप्शन की ही बात करनी है, चलें लेट्स से कि करप्शन नरेटिव है, तो कामरान साहब, I know you have an investigative team and you do good journalism on investigations. सर मैं एलेज करके जा रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्या 35 करोड़ रुपया एलपीजी में डेली रोजाना अच्छा करप्शन की गई है फॉर किसने? 34 डेज, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने। कब से? ये जिस दिन ओथ हुआ उसके बाद आप गिन लें, कोई 35 करोड़ डॉलर की रोजाना? 35 करोड़ पाक रुपी रोजाना एलपीजी में। अच्छा देखिए, फिर उसके बाद आए ये रज़ाक दाऊद साहब का, जिसको फैसल डिफेंड कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक बिल इन्होंने पंजाब असेंबली में कल टेबल किया। मैं केपी के अंदर इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी कौन सा वाला बिल? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे एक बिल, किस बिल, कौन से बिल की बात कर रहे हैं? ये कल इन्होंने टेबल किया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे पंजाब असेंबली। ठीक है, वो एग्जैक्टली वही बिल है जो केपी में उन्होंने पहले बनाया था। मैंने उससे पुअर ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट आज तक, वजह बेसिकली इट डजंट इवन हैव द राइट डेफिनेशंस देयर। मकसद सिर्फ ये है कि इन्होंने आपको पकड़ना है, ऑपोजिशन पार्टीज को इन्होंने किसी न किसी तरीके से इन्होंने इंटेंगल करना है, और हमें बताएं, रिपोर्ट दें सुबह कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे जो केपी में कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था, गिव अस द रिपोर्ट। आज तक पब्लिश क्यों नहीं हुई वहां पे रिपोर्ट? कितने साल पहले किया उसको? ठीक, सिर्फ शोबदाबाजी करनी और कैमरे को अट्रैक्ट करना, जहां कैमरा देखते हैं भाग के आगे पहुंच जाते हैं और जाके टॉल क्लेम्स करना शुरू कर देते हैं। और ये रज़ाक दाऊद साहब का, अगर यूरिया फातिमा फर्टिलाइजर्स, वो वाटा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि वो उनकी गवर्नमेंट आने से पहले ठेका दिया वो था। छोड़ दें, दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। प्रोप्राइटी ये डिमांड करती थी कि या वो कैबिनेट मेंबर ना बनते, क्योंकि गवर्नमेंट के वो बेनिफिशियरी बन रहे हैं डायरेक्टली, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे जो पीस ऑफ लेजिस्लेशन केपी में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसकी ये डिमांड है। और अगर ये उस डिमांड को पूरा नहीं करते तो दे आर चीटिंग अपॉन द पर्पस। ये तो लॉ के साथ चीट कर रहे हैं, बाकी बात तो छोड़ ही दें। और ये जो यूरिया गैर, होता क्या है कि एक, जैसे चौधरी साहब ने कहा कि किसान, आज मेरे इलाके का जो फार्मर है ना सर जी, किसान आलू, आई स्वेयर टू गॉड, उस आदमी की हालत का अंदाजा करें जिसके घर में बच्चियां भी आने वाली बैठी हैं, जो तो ये तो आपके दौर में स्त्री होगा ना यार? नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप देखें सर, आप अगर मुझे इजाजत देते हो और आपके पास टाइम है, पीएमएलएन के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में डीएपी की एक बोरी 2200 रुपए की थी, आज वो 3800 रुपए की है। यूरिया की एक बोरी 1200 रुपए की थी, आज 1900 रुपए की है। जो मैं आलू का एक एकड़ लेकिन सर ये आलू वाले तो पंजाब असेंबली के बाहर कई साल एहतजाज भी करते रहे। सर सुने ना, उस साल आलमी सतह पे कसाद बाजारी थी, आज नहीं है। उस साल आपकी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू निल थी, आज नहीं है। ये 5 महीने में क्या करे, आलू की फसल लगा दे। सिर्फ और सिर्फ नहीं सर, हम ये कह रहे हैं, ये बात मैंने सिंपल इसलिए की, मैं एक एग्जांपल जी जी, 100 रुपया किसान को सब्सिडी दी जाती थी गैर मुल्की यूरिया के ऊपर, अरबों रुपए की मैं बात कर रहा हूं, बेशुमार अरबों रुपए की। उसको लोकल मार्केट के साथ कंपैटिबल किया, 40 दिन वो स्टॉक यहां पर अवेलेबल रहा। वो 100 रुपया किसकी जेब में गया, कितने अरब गया और कैसे गया, ये भी इनकी मिनिस्ट्री एक्सप्लेन करे आके। पूछते हैं जिनसे। ये है वो चीटिंग, ये है वो व्हाइट कॉलर क्राइम सर। व्हाइट कॉलर क्राइम पे जरूर बात करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली एक वक्फा लेंगे व्यूअर्स। और पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालात है ना, मतलब हमसे अजीब बात है कि आज भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये नवाज शरीफ का कसूर है जरदारी का। अब ये इररेलेवेंट बहस हो गई है, क्योंकि वो इस सियासत की दुनिया में नहीं रहे। जरदारी साहब पेशियाँ भुगत रहे और वो पाबंद सलासल है नवाज शरीफ साहब, और आज की इतलात के मुताबिक तो वो बड़ी उनकी तबीयत नासाज थी। तो कहने का मतलब ये अब सारे सवालों के जवाब वाटा साहब नहीं दे रहे और इनकी गवर्नमेंट ने दे रहे हैं। अब ये जितना कहते रहे आवाम इससे कन्विंस नहीं होगी कि उन्होंने ये कर दिया। अब आपने बताना है 5 महीने में क्या किया, फिर 10 महीने में क्या किया, 15। अब अगर खुदा ना खास्ता 1 साल बाद भी आपने यही कहा और कर्जे भरते गए कि जनाब ये तो पिछली, तो फिर आप लोग क्यों आए भाई? और आप लोगों ने क्यों कहा था मिरेकल कर देंगे? ब्रेक लेंगे। Viewers, a very warm welcome back to this show. कायद मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहा जाता था कि ही वॉज वेरी एरोगेंट, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब उनसे पूछा गया तो उनका एरोगेंस का ये परसेप्शन था कि वो जो उनकी एरोगेंस थी वो भी थी मुसलमानों के लिए।
مسلمانوں کے انٹرسٹ کے سیف گارڈ کرنے کے لیے, کیونکہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ بیسیکلی گاندھی واز اے بگ لیڈر, یعنی بگ لیڈر سے مراد وہ بہت بڑی پاپولیشن ہے ہندوز کی جن کا وہ لیڈر ہے, مسلمان مائنورٹی میں, تو قائد اعظم واز اے مائنورٹی لیڈر. تو ان کا یہ تھا کہ ایروگنس جو ہے وہ, اگر ایروگنس یا جس کو آپ فخر کہتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ نہیں ملیں گے وقار انٹیگریٹی کے ساتھ, میجورٹی لیڈر کے ساتھ, تو اس سے آپ کی پوری قوم جو ہے اس پہ بڑا نیگیٹو ایفیکٹ پڑتا ہے. تو اس لیے وہ ذرا ایکسٹرا آرڈنری مائل لے کے جو ہے نا وہ بات کیا کرتے تھے اور بڑی ٹکا کے بات کرتے تھے. اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لکھا کہ ہی واز ایز سالڈ ایز آئس, جو میلٹ ہی نہیں ہو سکتی, اتنے ہارڈ تھے وہ جب وہ ٹاکس کرتے تھے. وہ تو سب ٹھیک تھا, لیکن میں یہ ساری باتیں آپ کو سنا رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ عمران خان صاحب نے, ہم اوبیسلی انڈیا ہم سے 5 سے 6 گنا بڑا ہے ہر لحاظ سے, کس وجہ سے جو ہے وہ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کو جو ہے آج مبارکباد دی. اچھی بات ہے اگر انڈیا کی ٹیم جیت گئی, پہلی سب کانٹیننٹ کی ٹیم ہے جیتی, لیکن اوبیسلی جو ہمارے حالات اور تعلقات ان کے ساتھ ہیں جس میں نہ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں, ہمیں اتنا وہ ڈیروگیٹ کرتے ہیں, نہ ہمیں وہ انوائٹ کرنے کے حق میں ہیں. ہمارا کروڑوں کی ڈیل جو تھی آئی سی سی نے بھی ان کے حق میں فیصلہ دے دیا, جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اس سے وہ بھاگ گئے. تو پتہ نہیں کس چیز کی انہوں نے مبارکباد دی ان کو. آئی جسٹ فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ پرائم منسٹر پاکستان اتنی امپورٹنس کیوں دی انڈین کرکٹ ٹیم کو. ہماری بھی ایک انٹیگریٹی ہے, اور وہ جب ہم سے ملنا نہیں چاہتے, وہ ہم سے کھیلنا نہیں چاہتے, جب وہ ہمیں ٹیررسٹ سمجھتے ہیں, تو آپ ان کو اتنا بڑھ چڑھ کے اتنے ہائی لیول پہ جا کے آپ ان کا کیوں اتنا اسٹیچر بلند کر رہے ہیں انڈین کرکٹ ٹیم کا. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ, آل دو انڈینز آر ویری گڈ, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ سمجھ نہیں ہے. بہرحال چودھری صاحب, یہ تو یہ ہے نواز شریف صاحب نے کیا ہوتا تو ان پہ اب تک جو ہے غداری کا الزام لگ چکا ہوتا, لیکن اس پہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, یا آپ لوگوں نے کیا ہوتا. مجھے ابھی بھی یاد ہے زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا مجھے ایز پریزیڈنٹ, اور میں نے ان سے پوچھا کہ ہندوستان کو آپ دشمن سمجھتے ہیں اپنا, تو انہوں نے کہا نہیں, میں تو غربت کو اور جہالت کو میں دشمن سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد اتنا پریشر تھا ان پہ کہ انہوں نے وہ لائن جو ہے وہ آگے پیچھے کروانی پڑ گئی ادھر ادھر سے. بہرحال تو یہ انڈیا کو لے کے بھی معاملات جو ہے اس پہ یہ آپ کو اندازہ ہوگا اس چیز کا. جی سر, یہ بھی ملک صاحب جو گفتگو کر رہے تھے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کسانوں کو لے کے اور جو واٹا صاحب؟ میں وہی ادھر ہی آ رہا ہوں. دیکھیں, میں 4-5 سوال ہیں میرے. جی ضرور پوچھیں. ہمارے دوست جب بھی اب یہ بیٹھتے ہیں, پہلے انہوں نے کہا تھا 100 دن, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی ٹائم تھوڑا ہے, اب ہماری ڈائریکشن دیکھیں. میں پوچھ رہا ہوں, میرے 4-5 سوال ہیں. کیا ان مہینوں میں مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ جس سے مرضی پوچھ لے, زیادہ ہوئی ہے. سر اگلا سوال, باہر سے آنے والا جو پیسے ریمیٹنسز وہ کم ہوئی ہیں کہ زیادہ ہوئے ہیں؟ وہ کم ہوئی ہیں. قرضے کم ہوئے ہیں کہ زیادہ ہوئے ہیں؟ لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ کیا جو بھی چیزیں آپ اگر دیکھیں, غور کریں ان چیزوں پہ, تو یہ جو عام آدمی کے ایشوز ہیں, اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ روپیہ گرانے کے باوجود کم ہوئی ہیں کہ زیادہ ہوئی ہیں؟ یہ جو دنیا کے ساتھ حالات ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ, وہ بہتر ہوئے ہیں کہ خراب ہوئے ہیں؟ خراب ہوئے ہیں. امریکہ نے پریزیڈنٹ نے امداد بند کرنے کا کہہ دیا حکومت کی. وہ وہاں پہ چائنا کے ساتھ دو اس وقت 2 بڑی طاقتیں, چائنا کے ساتھ بھی, فرانس کے ساتھ, آرمی چیف نے ٹھیک کیا جا کے معاملہ. جی چائنا کے ساتد بھی, جی نہیں چائنا کے ساتھ بھی. اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ چائنا کے اندر یہ جو کمپنی جس کو ٹھیکہ ملا ہے, اس کو پرائم منسٹر بھی ملے ہیں وہاں پہ. یہ جو ابھی آ رہی ہیں باتیں آ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ میسج کیا ہے, یہ جو ورکرز ویلفیئر کے سکول ہے ہمارے قصور میں بھی ہے, وہاں پہ جو فیس 1000 روپیہ تھی اس کو آج سلپ چلی گئی ہے کہ وہ 2500 روپیہ آپ دیں. 150% اضافہ کر دیا گیا ہے. کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ جو زراعت کی بات ابھی ملک صاحب نے کی, مجھے یہ بتائیں, کھاد کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, کمی ہوئی ہے, اضافہ ہوا ہے؟ فصلوں کی قیمتیں جو ہیں وہ انہوں نے کہا تھا ایمرجنسی لگائیں گے, زرعی ایمرجنسی لگائیں گے. فصلوں کی قیمتیں کیا کسان کو مل رہی ہیں؟ کیا حکومت آئی ہے اس میں کہ آپ کی فصل کی قیمت کم ہوگی؟ محترمہ بینظیر بھٹو نے 89 کے اندر کنڈے لگا کر آلو خریدے تھے, نہیں ایکسپورٹ ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ کسان کو پیسہ مل گیا نا, تو آپ اس کو بالکل سمندر میں پھینک دیں. بے شک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فصلوں کی قیمت دے کر لوگوں کو کھڑا کرنا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ زندہ رہ سکیں. انڈسٹری چوئی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں, چوئی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ اپنے 5 مہینوں میں جو ہے لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوئی ہے, فیل ہو گئی اور ان پاپولر ہوگی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف ڈائریکشن, لیکن عمران صاحب تو بہت کانفیڈنٹ ہیں, دعوے کیے تھے, انہوں نے ہمیں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں تو مڈ ٹرم الیکشن بھی کرا سکتا ہوں, تو وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں. دیکھیں نا
پاپولیرٹی سے نہیں دیکھیں کرائیں نا. اب کسی اب اگر جو مہربان ہے وہ مہربانی نہ کریں تو صرف یہ فیر الیکشن ہو جائے اس ملک میں تو آٹے دال کا بھاؤ کا پتہ چل جائے گا. لو جی مہربانی نہ کریں, یہ آپ نے خوب ایسے سوالات ہیں بھائی. جو ایک بندہ ہے ہی مہربان, وہ مہربانی کیوں نہ کرے؟ مجھے تو آپ کی بات سمجھیں, ایک بندہ حاتم تائی ہے, آپ کہہ رہے کو سخاوت نہ کرے, ایک بندہ مہربان ہے مہربانی کرے گا, یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا میری گزارش سن لینا. جی ہر وقت ٹائم ایک جیسا نہیں نہ رہتا. میں فیصل بھائی سے سوال ہے, دیکھیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک انکوائری رپورٹ آئی ہے, اس میں سے ابھی سے اٹھا کر جو ہے ان کے منہ پہ دے ماری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی حتمی آسمانی صحیفہ نہیں ہے. سر ٹھیک ہے, وہ بات آ گئی, خود مانا کہ پہلے بھی زرداری صاحب کے تو ساتھ. سوال کیا آپ کا, سوال کیا ہے ایک سر؟ سوال پوچھ لینا پلیز. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جس بنیاد پر انہوں نے ادھر ای سی ایل پہ ڈالا ہے یہ ڈال رہے ہیں, یہ بتائیں کیا کے پی کے اندر جتنے لوگوں پہ انکوائری چل رہی ہے یعنی عمران خان کا نام ڈال دیں ای سی ایل میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ جی چیف منسٹر کے پی کا ٹھیک ہے سر, یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. یہاں پہ فیصل بھائی سوال بڑے ہیں اور آپ کو گولیاں بڑی ہیں آپ کے, اور سینہ تو آپ کا ویسے ہی ہمیشہ ریڈی رہتا ہے. جب وہ چائنا والا واقعہ ہوا تھا میں بڑا آپ سے امپریس ہوا, آپ تو شہید ہونے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں, تو پھر ہمارے تو سوال کچھ بھی نہیں آپ کے لیے, آپ تو اصل بلٹ کھانے کے لیے تیار ہے بھائی. ویسے تو دلیر آدمی ہے. ہاں جی دلیر آدمی, اب یہ دلیری ثابت کرنی ہے انہوں نے چوائس صاحب کے آگے بھی. جی جناب ای سی ایل میں پہلے تو بتائیں نام کیوں ڈالا آپ نے, جب اور جی چودھری صاحب کو آپ نے بزرگ کیوں کہا یہ بھی ضرور بتائیں. یہ ضمنی سوال ہے. وہ آپ سے 5-6 سال بڑے صرف. ملک صاحب نے یہ کہا کہ 35 کروڑ میرے بال سفید ہیں, آپ تینوں کے بال سفید نہیں ہیں, میں بزرگ ہی ہوا نا آپ تینوں میں سے. الحمدللہ جب بھی تو ٹھیک ہے. فیصل بھائی چلیں سر, آپ بزرگ ہیں, آپ میرے بڑے بھائی ہیں سر. لے بھائی اصل میں ہم یہاں بھائی بندے نہیں کھیل رہے, ورنہ فیصل بھائی پیپلز پارٹی کو بھائی نہ کہیں, آپ پہ بھی الزام لگ جائے گا مکمکا کا. آپ آگے چلیں, سوال کا جواب دیں, آپ آگے چلیں آپ بھائی. جی سر پہلے تو آپ شروع ہو جائے نا کامران شاہد صاحب کے. ملک محمد صاحب نے کہا جی کہ 35 کروڑ روپے پیٹرولیم منسٹری کے اندر کرپشن ہو رہی ہے ڈیلی کی. ہاں جی, اس کا مطلب تو یہ کہ یہ نواز شریف سے بڑا سکینڈل بن گیا ہے, تو آپ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ یا روک لینا, میں بیٹھے جائے کوٹوں میں, جائے بھائی کوٹ جائے, یہ صحیح لے کے جائیں پھانسی پہ چڑھیں. فیصل بھائی یہ آپ کا پوائنٹ, مجھے پہلا پوائنٹ اچھا لگا آج کے یہ یہاں روک لینا, یہ پوائنٹ ادھر ہی روک لے فیصل. 1 سیکنڈ صرف. جی نواز شریف کے دور, ایک منٹ صرف, 1 منٹ. اچھا پہلے ان کے سارے ہو جائے, پھر آتا ہوں میں اس پہ آتا ہوں ان کو بات. جی فیصل بھائی اگلے پوائنٹ میں آئے. چلیں ٹھیک ہے. یہ ای سی ایل میں نام کیوں ڈالا آپ نے پیپلز پارٹی والوں کو بھائی؟ جی وہ جواب لیتے جائے پھر اگلا. نہیں میں جواب پورا موقع دوں گا. کامران صاحب جی بھائی کامران صاحب دیکھیں, پہلے جس طریقے سے یہ الزام لگا, اس کا میں نے جواب دیا نا, تو آپ نے کہا کہ اب ان کا جواب نہیں, سارے سوالوں کا میں جواب ایسے ہی دوں گا 1 by 1. بالکل جی. اب آ جائیں آپ کے چودھری منظور صاحب نے کہا کہ آپ ای سی ایل میں نام اپنے سی ایم کے ڈالیں, پی ایم کا بھی ڈالیں, ایف آئی لکھ کے دے دیں گے, ہم ان کے نام ڈال دیں گے. پی ایم کا بھی ڈال دیں, پھر تو پی ایم کا بھی لکھ کے دے دیں گے. ایف آئی اے خود مختار ادارہ ہے, ہم اس کو نہیں بول رہے ہیں احتساب کے جیسے. فیصل بھائی یہ دیکھیں آپ نے مذاق کیا ہے نا, ابھی اتنی سیریس بات کی آپ, یہ آپ نے مذاق کیا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے آزاد ادارہ ہے پرائم منسٹر سے. چلیں یہ مذاق ہو گیا, اب سیریس بات کرتے ہیں. چلیں جی وہ تو ہوگی بات. نہیں کامران صاحب دیکھیں, جی بتائیں کامران صاحب دیکھیں, یہ بات میں فیکچول بتا رہا ہوں کہ ہماری انوالومنٹ کسی ادارے کے اندر بالکل بھی نہیں ہے, زیرو ہے ہماری. ہمیں ادارہ کوئی چیز لکھ کے دیتا ہے سر, وہ کریڈیبل لوگ اگر اس پہ کام کر رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کا کام ہے اپنے لوگوں کو سپورٹ کرو. پالیسی عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر دے دی ہے کہ نو ٹالرنس آن کرپشن. اب آپ آ جائیں کہ جی آئی ٹی کے اوپر, دیکھیں جی آئی ٹی کے اوپر میں نے خود کہا کہ جی آئی ٹی حرف آخر نہیں ہے. نہیں اگلا سوال یہ نہیں ہے فیصل بھائی, اگلا سوال یہ ہے مہنگائی آپ کے آنے سے کم ہوئی یا زیادہ, قرضے زیادہ بڑھے یا کم, روپیہ گرانے کے باوجود ایکسپورٹ زیادہ ہوئی یا کم, ریمیٹنس فوراً آئیں یا نہیں آئیں, یہ سوال ہے. فصلوں کی بڑی قیمتیں یا قیمتی پیسے ملے یا میرے کسی. جی یہ سوال ہے آپ سے. دیکھیں کامران صاحب, اگر آپ کی جوائننگ سے پہلے کامران شاہد کے اس پروگرام پہ 5 کروڑ روپے کا قرضہ ہو تو یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی. آپ کی ذمہ داری کو پہلے 5 کروڑ کا قرضہ اتارے. تو جب ہم نے جہیز اور وراثت میں جو گٹر ملا ہے ہمیں, میں ابھی بھی اپنی منسٹری کے اندر بیٹھا ہوں, 8 بجے لگا لیں, 8 سے 9 تو شو کر رہا ہوں. اس گند میں پرانا جو جہیز اور مجھے جو وراثت میں چیزیں دی ہیں نون لیگ نے اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے, اس گند کے اندر تو آپ یہ سوچیں کہ اس میں گند وہ ہے جس کو آپ گٹر بھی صاف ہو جاتا ہے. اللہ تو گٹر سے ہی بدتر کر کے گئے ملک کا حال. ٹھیک ہے بڑے برے حالات میں بھائی آپ آئے,
دفتروں میں بیٹھے چودھری منصور آئے, ملک محمد خان صاحب آئے, میں کاغذات ملک صاحب آپ نے تو کچن کر دیا جہاں پہ اتارا ان کو بھائی ہم نے ووٹ دے کے. میں بتاتا ہوں ایک سیکنڈ. جی ملک صاحب پہلے پھر چوائس صاحب. میں عرض کرتا ہوں فیصل بھائی آپ نے تو گٹر کچن کر دیا یار. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں مجھے فیصل سے میں تو پریشان ہوں کیا ہو رہا ہے. میں فیصل سے توقع کرتا ہوں کہ کچھ ان کی اس طرح کی گند. ملک صاحب ہمارے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ایسے میں عرض کروں, دیکھیں سر میں نے جو کہا کہ 35 سر میں کہہ رہا ہوں گٹر سے بدتر چھوڑ گئے, غلط بات کر کوئی گندی گالی دے رہا ہوں, برا بلا تھوڑی کر رہا ہوں, کیا کہوں گا سر. تو اسی لیے پھر یہ میری بات سنیں فیصل, پھر اب اسی لیے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن صرف میری تھوڑی ذرا سنجیدہ بات سن لیں آپ. یہ جو میں نے آپ سے کہا نا, اور پھر گٹر کی صفائی کے لیے ضروری ہے پھر ایسے ہی کوئی سویپر لانے پڑتے ہیں جو کہ ٹھیک ٹھاک قسم کے گندگی اور غلاظت کے ساتھ رہنے والے لوگ ہوں, تو وہ آپ کے ساتھ پھر یہ آپ کو دیا تھا نا سویپر کا کام سر 35 سال, آپ وہ بھی نہیں کر سکے, گند بھی نہیں صاف کر سکے سر. وہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا, جو آپ کی ایک سٹیج بنی ہوئی ہے, آپ بات کیا کرتے ہیں یار. اب ایک سیکنڈ سنیں ذرا, دیکھیں یہ جو 35 کروڑ روپیہ کا میں نے آپ سے کہا, ضمیر حیدر صاحب ہیں اور وہ کورٹ آف لاء کے اندر یہ پوری پٹیشنز جا رہی ہیں, آپ فکر نہ کریں, وہ لے کر گئے ہوئے ہیں, ہم نہیں لے کے جا رہے. یہ پرو بونو پبلکو انڈیپینڈنٹ. کیوں نہیں آپ لے کے جا رہے؟ ایک سیکنڈ سنیں تو صحیح نا یار, آپ پلیز کائنڈلی برداشت کریں بات کو, آپ سن لیں. دیکھیں یہ ضمیر حیدر صاحب ایک پرو بونو پبلکو, انہوں نے اپنا یہ کیس اٹھایا ہے, اس میں عبد القیوم صدیقی صاحب بھی ہیں. یہ پہلے پبلک لمیٹڈ جو کانٹریکٹ ہوتے تھے وہ پبلک لمیٹڈ ڈومین میں دیے جاتے تھے, پرائیویٹ کانٹریکٹرز کو دیے گئے ہیں, اور 35 کروڑ روپیہ سالانہ اس کی روزانہ 30.5. اب یہ وہ پیسے ہیں جو کہ اس سے سائفن آف کیے جا رہے ہیں, اور جو پچھلے کانٹریکٹس تھے, جو پریویس گورنمنٹس تھے, ان سے اس کا 35 کروڑ روپے کا فرق ہے روزانہ کی بنیاد پر. تو یہ ایل پی جی کے کانٹریکٹس میں آپ کو ایک بڑی جو کرپشن ہے. غلام سرور صاحب اس منسٹری کے ہیڈ کرتے ہیں. دیکھیں نا ایک بات, دوسری بات فیصل صاحب سنیں جی. آپ کو میں نے کہا کہ یوریا والی بات جو میں نے آپ سے کہی, تو آپ ذمہ دار منسٹر ہیں کیبنٹ کے اندر, آپ یہ گند کی جو ڈال رہے ہیں, جو گندگی, جو کچرا, جو غلاظت اور جو بدبودار غلاظت آپ لوگ پھیلا رہے ہیں, اس کے تو تفن سے لوگوں کی زندگی سڑ رہی ہے بھائی. آپ کی غلاظت جو ہے وہ تو اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو کو بکو پھیل رہی ہے, بر اعظموں میں پھیل رہی ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر کس طرح کی غلاظت پھیلا دی, اور اپنے منہ سے آپ بدبودار بھبکے نکال رہے ہیں جا کے. آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں سر. ہمیں آپ سے یہ توقع تھی, ایٹ لیسٹ آئی واز ایکسپیکٹنگ دس فرام فیصل واؤڈا, کہ کچھ ریزنیبلٹی تھی. مجھے نظر آتا تھا کہ کچھ لوگ ہیں اس پارٹی کے اندر, لیکن آپ بھی اسی ڈائٹرائب میں پھنس گئے یار. جی فیصل صاحب, یار ایکٹ لائک اے منسٹر, گیٹ آؤٹ آف اٹ ناؤ. آپ آئے میرے ساتھ بیٹھ کے مذاکرہ کر لیں. ایک چیز کامران صاحب, جی مطلب آپ ہیٹ سپیچ پر آپ نے ہیٹ سپیچ میں آپ فیصل صاحب کی بات سنیں گے سر. جی آپ جیتے ہیٹ آپ سپیچ سر میں. میری بات سن لینا. دیکھیں ملک احمد صاحب نے یہ کہا کہ آئی شوڈ ایکٹ ایز این منسٹر. میں نہیں ہوں حکمران خاندان کا, میں وہ منسٹر نہیں ہوں, نہ میری کابینہ ہے وہ منسٹر جن کا یہ مائنڈ سیٹ, یہ کمپلیکس ہے کہ ہم منسٹر ہیں تو ہم خاص ہیں, ہم نارمل آدمی ہیں اور نوکری کرنے نوکر بن کے آئے اس ملک کا, اور جو نوکر ہیں وہ نوکروں کی طرح رہیں, حکمرانوں کی طرح نہ رہیں, کیونکہ آپ لوگوں کا سیوا. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے گٹر والا لفظ کو یوز کیا ان کے لیے. کہہ رہا ہوں منسٹر کا مطلب ہوتا ہے بی ریسپانسبل ٹو پبلک. کیا کہتے ہیں منسٹر کا مطلب ہے بی ریسپانسبل ٹو کہ پبلک. نواز شریف صاحب سے ایماندار آدمی اس ملک کے اندر پیدا نہیں ہوا. ایورفیلڈ اپارٹمنٹس میرے ہیں. میں ملک احمد خان صاحب سنے نا, 35 کروڑ روپے اگر میرا پیٹرولیم منسٹر ایک دن کے چوری کر رہا ہے تو ان کو رابطہ کرنا چاہیے آپ لوگوں سے کہ وہ پیسے رکھے گا کیسے, وہ پیسہ ملک سے پہنچائے گا کیسے. یہ راستے تو آپ کو سے پتہ ہے, ایکسپرٹس اس چیز میں آپ ہیں, آپ کے پاس آنا چاہیے تھا ان کو. اگر وہ آپ کے پاس نہیں آئے, یہ بھی غلطی ہو گئی. دوسری چیز ملک صاحب, کہ میں نے کوئی گالی, کوئی بری بات نہ میں نے آپ سے کی, نہ انہوں نے صرف یہ کہا گٹر میں جہیز ملا ہمیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا, گٹر ملا جہیز میں, وہ انہوں نے آئی تھنک محاورہ یوز کیا. سر میں مجھے گندی غلاظت کی چیز کو میں کیا کہوں گا, کیا نام دوں سر مجھے یار. انہوں نے کوئی گند تھوڑی کیا, انہوں نے بھی گورننس کی یار فیصل بھائی, کوئی گند تھوڑی کیا انہوں نے یہاں پہ. آپ تو ایسے کہہ رہے تھے کہ گند کر دیا انہوں نے دونوں گورنمنٹ. سر آپ آئے نا سر, وہ سارے پروجیکٹ جو ملک کی ضرورت تھی وہ آج تک پیپروں پہ چلتے رہے. چوئی صاحب یہ کیا غلط کر دیا آپ نے مبینہ طور پہ اس ملک کے اندر اگر سڑکیں فیصل بھائی آپ نے تو بڑا ہی کہہ دیا یار. بن جائیں گے, اس ملک میں روٹی کپڑا مکان مل جائے گا, اس ملک کے مسئلے حل ہو جائیں گے, ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. یہ ملک کو اندھیروں میں دھونک کر ان کی سیاست کا کام وہ چلتا ہے. چوئی صاحب ملک کی چیزیں, ان کو پریشانی بھی یہی ہے. کیا جہیز دے دیا آپ نے,
کو چیزیں ٹھیک کرنے پر وراثت کیا دے دی بھائی؟ یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک کے دیکھیں نا ساتھ. مجھے میرے دیکھیں نا ان کا المیہ کیا ہے جی کیا ہے کہ یہ آج جو کچھ ان کے انفارمیشن منسٹر نے کیا ہے لاہور کے اندر، جو بدتمیزی کی ہے، جو بندہ زبان کھولتا ہے اس کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہی نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ نہیں زبان سے گند پرائم نکال منسٹر رہے سے ہیں لے کر کمال کر ان کے نیچے مقتدی تک یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کام کرنے آئے جوگے بھی نہیں ہیں تو کام کیجئے. اگر آپ نہیں، ایک سیکنڈ ملک صاحب، ایک منٹ مجھے یہ بتائیں کہ یہ گھر دینے آئے تھے گھر گرا رہے ہیں، یہ نوکریاں دینے آئے تھے نوکریاں چھین رہے ہیں لوگوں سے، کروڑوں نوکری جاب لیس ہو گئے لوگ، بزنس بند ہو گیا اس ملک کا، یہ تباہی کر دی انہوں نے. اور صرف بدتمیزی پہ یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ ہم چلا لیں گے حکومت. یہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی. جہاں تک یہ گند کی بات ہے تو گند تو بڑا لوگوں نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، تو جمع کیا ہے گند، ایک جگہ پہ جمع کر لیا ہے، ایک ٹوکری میں بہت سارا گند جمع کر لیا ہے. کون سی ٹوکری؟ بات نہ کریں، کم از کم ہمارے بیٹھے ہوئے نہ کریں، آپ ہمارے بیٹھے ہوئے نہ کریں، آپ ہمارے بیٹھے ہوئے نہ کریں، آپ آرگومنٹ کریں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ غلط کیا ہے. میں مان لوں گا جس نے بھی، اگر میرے سے فیصل بھائی کوئکلی رسپونڈ کر دے، میں نے بریک لینی ہے پھر. کوئکلی یو ہیو مان لوں گا. جی فیصل بھائی مجھے ایک بات کا جواب دے دیں سر. جی فیصل بھائی ہر چیز سر آنکھوں پر. لیکن میری فیصل صاحب کی بات سن لیں بڑی صاحب. یہ بتا دیں کہ میری چودھری منظور صاحب کی لیڈرشپ کے اوپر کھربوں روپے کا کیس ہے، زمینوں کی الاٹمنٹ کے مسئلے ہیں. آپ لوگ مجھے جسٹیفائی کر رہے ہیں جو زبان استعمال ہو رہی ہے ملک محمد خان صاحب کی لوگوں کی طرف سے، مشاہد اللہ کی زبان، فیملی پہ اٹیک، بیویوں پہ اٹیک، بچوں پہ اٹیک، بہنوں پہ اٹیک، جب مشاہد اللہ خاقان عباسی کی طرف سے یہ لوگ درس دے رہے ہیں. ہم تو ابھی بھی کوئی گالی نہیں دے رہے، ہم تو کسی کے ماں باپ بہن بیٹی کو نشانہ نہیں بنا رہے. فیصل جب مشاہد اللہ یا شاہد خاقان بیٹھے ہو تو آپ کر لیں جو آپ غیر قانونی گھر نہ گرائیں. ہم کیسے غیر قانونی چیزیں کر رہے تھے اس ملک کے اندر؟ آپ کے ساتھ بات کوئی اور کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس شروع کر دیتے ہیں. آپ کے پاس آپ نے کہنا ہے، آپ کہیں مشاہد اللہ کو ایک بریک لیں گے جی، یہ تو چلتی رہیں گی گفتگو، بریک لیں گے ہم ایک. ویورز قرضوں سے شروع کیا میں نے اپنا کیریئر 12 سال پہلے پاکستان قرضوں میں تھا، آج میں مقروض ہے، اس پہ ختم کر رہا ہوں آج کا پروگرام. کل آپ سے ہوگی ملاقات.